الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان ملت اور میرے دینی بھائیوں، آج میں جس موضوع پر بولنے چلا ہوں، جو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں اس کو خلاصے کے طور پر سب سے پہلے 3 باتوں میں ہم لوگ تقسیم کر دیں. سب سے پہلے ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی وہ برائی جس کو ظلم کہتے ہیں. ظلم کو ظلم نہیں سمجھ رہے ہیں. ظلم کہتے کس کو ہیں؟ یہ سب سے پہلی چیز. دوسری چیز، یہ ظلم ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے پنپ رہا ہے، کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں اس کا وجود پایا جا رہا ہے. اور تیسرے نمبر پر اس کا حل کیا ہونا چاہیے. اس کا حل کیا ہونا چاہیے. تو یہ 3 باتیں مجھے عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے، ظلم ہمارے معاشرے میں حد سے آگے بڑھ چکا ہے. ہمارے گھر سے لے کر، محلے سے لے کر، سوسائٹی سے لے کر پورے گاؤں اور بستی ہی نہیں، ہمارے پورے معاشرے کے اندر پھیلتا جا رہا ہے. کہتے کس کو ہیں ظلم؟ سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں تو آگے کی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کوئی ایسی چیز جس جگہ پر ہونا چاہیے اس کو اس جگہ پر نہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں ظلم. وضع الشیء فی غیر موضعہ، ہاں، جس کی جو جگہ ہے اس کو اس جگہ کے اوپر نہ رکھنا، یہ ہے ظلم. یہاں سے یہ تو سب سے پہلی چیز ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں. اب اس کے کچھ تفریعات جو ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں. دوسرے نمبر پر سب سے پہلے جو عام متن ہمارے لوگ اس میں مبتلا ہیں، ہماری گھریلو زندگی سے، بلکہ اپنی ذات سے ہم لوگ لے رہے ہیں. اپنی ذات کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے. نفسیاتی ظلم اس کو کہتے ہیں. ہم نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا ہے. کس اعتبار سے؟ اللہ رب العزت کے احکامات کو پامال کر کے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے ہم نے اپنی جانوں پر نمبر 3 ظلم کیا ہے. اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کر کے یہ تمام باتوں کے اندر ہم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے. ہم لوگوں سے کہا گیا، ہم لوگوں سے بتلایا گیا، ہم لوگوں کو تعلیم دی گئی کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ رب العزت کی ذات عالی کے اندر کسی کو کوئی شریک نہیں کرنا ہے. نہ اس کی ذات میں شریک کرنا، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے. ہاں، ہم نے اس کی ذات میں بھی لوگوں کو شریک کر لیا، اس کی صفات میں بھی لوگوں کو شریک کر لیا. اور جن احباب نے ہم لوگوں تک یہ تمام باتیں پہنچائی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام، ان لوگوں کو برا بھلا کہنا ہم نے شروع کر دیا. ہاں،
انہیں عقل نہیں تھی، انہیں معلوم نہیں تھا، انہیں سمجھ نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے کیا نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے ہی ان لوگوں سے اتنے بڑے بڑے کام نہیں لیے کہ پورے عالم کے اندر وہ لوگ پھیل گئے، ہر جگہ پر جہاں گئے وہیں پر اپنی مزاریں بنا دی، توحید کا ڈنکا پورے عالم میں بجایا، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈنکا پورے عالم میں بجایا، سیرت خاتم النبیین کو پورے عالم میں سجایا۔ اور ہمارے آج کل کے احباب ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ انہیں عقل نہیں تھی، انہیں سوجھ بوجھ نہیں تھی۔ ارے عقل کے مارو، جو یہ بات کہہ رہے ہیں، جو انہوں نے کام انجام دیے ہیں، ان کے برابر ایک کام کر کے بتاؤ تو مان لے کہ آپ نے بہت بڑی ڈنگے ماری۔ صرف بات کہنے سے کام نہیں چلے گا، ہاں، بزرگان دین کے اوپر کیچڑ اچالنے سے کام نہیں چلے گا، ان کے نام کے اوپر اپنے پیٹ کی پوجا کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ گزشتہ ہفتے میں نے اس کے اوپر بہت عجیب انداز کے اندر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ہاں، عجیب انداز کے اندر اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، میں بہت ہوشیار ہوں اس کو بتانے کے لیے، میرے جیسا کوئی نہیں، یہ ساری چیزیں بتانے کے واسطے لوگ ہمارے پچھلوں کو کیا کر رہے ہیں؟ برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہاں، ہمارے بڑوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ہاں، جو غلطیاں ہیں اگر خدا نہ خواستہ ہو گئی ہوں تو ان غلطیوں کو بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، ہاں، لیکن شرط ہے کہ ایسی آپ کے اندر صلاحیت موجود ہو، تب مان لیا جائے کہ ہاں آپ نے کچھ کام کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات عالی کے اندر ہم نے شریک کر کے سب سے بڑا ظلم اپنی ذات پر یہ کیا ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت نے سب سے بڑا ظلم ارشاد فرمایا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ یاد رکھو شرک کرنا یہ بہت بڑا اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کی ذات میں شریک کرنا، اس کی صفات میں شریک کرنا، اس بات کے اوپر اگر میں چلوں تو شاید یہ وقت پورا اپنے کو باقی نہ ہو۔ خود کہا ہے نا اللہ رب العزت نے کہ میں شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ مشکل کشا ہم نے کسی اور کو مان لیا، حاجت روا ہم نے کسی اور کو مان لیا، ہاں، ہماری دیوی دعوتوں کو ہم نے اپنا سب کچھ مان لیا، اور ان کے اوپر چڑھاوے چڑھانے کو ہم نے ثواب سمجھ لیا، منتیں مرادیں ہم نے انہی سے مانگنی شروع کر دی۔ یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ شرک ہیں، جس کو ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر کے اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ سب سے پہلا ظلم ہے جو ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ دوسرا ظلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی سے نکال کر ہم نے کیا ہے۔ ہم تھوڑا اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، کتنی سنتیں ہماری زندگی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلتی جا رہی ہیں۔ کوئی فکر، کوئی گڑھن، کبھی ہم نے اپنے دل کے اندر یہ سوچا کہ میرے نبی کی فلاں سنت میری زندگی سے نکل گئی، میرے نبی کی فلاں سنت میری زندگی کے اندر نہیں ہے، کیا اس چیز کو میں اپنی زندگی میں لانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس چیز کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کبھی سوچا؟ کبھی اس کے بارے میں فکر کی؟ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ کل قیامت کا منظر ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتیوں کو آب کوثر، حوض کوثر سے آب کوثر پلا رہے ہوں گے، پوری امتی کی لائن لگی ہوئی ہوگی، صفیں لگی ہوئی ہیں، ہر کوئی آئے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائیں گے، آتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، آتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، لیکن اس لائن میں سے فرشتے کچھ لوگوں کو الگ کر دیں گے وہاں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو، میرا امتی نظر آتا ہے، اس کو آنے دو۔ ہاں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اس وقت فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں ان لوگوں نے ایسی ایسی بدعات اور خرافات اور ایسی ایسی برائیاں ایجاد کر دی تھی جن کے بارے میں نہ آپ نے کہیں فرمایا تھا، نہ آپ کی تعلیمات میں کہیں موجود تھا، نہ اللہ رب العزت نے کہیں ان تمام باتوں کے بارے میں حکم فرمایا تھا، کوئی حکم نہیں تھا۔ ان تمام لوگوں نے ان تمام چیزوں کو ایجاد کیا اور اس کو دین سمجھ کر کرتے رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے سحقاً سحقاً سحقاً، ان لوگوں کو میری نگاہوں سے الگ کر دو، ان لوگوں کو میری نگاہ کے سامنے مت لانا۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ہم لوگوں پر نہیں ہوں گی
تو میرے بھائی ہم کہاں پر جائیں گے؟ یہ اپنی جانوں پر ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں، تیسرا بڑا ظلم جو ہے ہم نے اپنی جانوں پر جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کام کرنے کا ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہم نے ان کاموں کو انجام نہیں دیا. ہم لوگوں کو حکم دیا گیا امر بالمعروف کرنے کا، ہم لوگوں کو حکم دیا گیا نہی عن المنکر کرنے کا، ہم لوگوں کو حکم دیا گیا اچھی باتوں کا حکم کرنا، ہم لوگوں کو حکم دیا گیا بری باتوں سے روکتے رہنا، ہم لوگوں کو حکم دیا گیا نماز کی پابندی کرتے رہنا، ہم لوگوں کو حکم دیا گیا والدین کا اکرام کرنا، ہم لوگوں کو حکم دیا گیا اپنی اولاد کی آنکھوں کا ٹھنڈک والدین اپنے آپ کو بنائیں، ہم لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ چھوٹوں کے اوپر ہم شفقت کرنے والے بن جائیں، ہم لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنے بڑوں کی قدر دانی کرنے والے بن جائیں، ہم لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے علماء اکرام کی عزت اور احترام ہم لوگ کرنے والے بن جائیں. یہ تمام باتیں ہماری زندگی سے اندر سے نکلتی چلی جا رہی ہیں لیکن کوئی فکر نہیں. یہ تیسرا سب سے بڑا ظلم ہے جو ہم لوگوں نے اپنے اوپر کر لیا ہے. ہاں، تو یہ دوسری چیز ہے جس کو ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اسی کے اندر دوسری چیز کیا ہے؟ ہم نے اپنے گھروں کے اندر ظلم کو انجام دیا ہے. اب یہ گھروں کی جو باتیں ہیں یہ تمام باتوں کو مجھے کھولنا ہے اور تفصیل سے مجھے اس کے بارے میں بتلانا ہے، لیکن وقت کی قلت ایسی ہے کہ اس کے اندر تفصیل کے اندر نہیں جا سکتا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کے اوپر تفصیل سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا، لیکن مختصراً یاد رہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر ظلم کس اعتبار سے کیا. میں باپ ہوں، میرا ہی سب کچھ چلے گا، اولاد کا کوئی حق نہیں، نہ رائے لی، نہ مشورہ کیا، نہ بات پوچھی، نہ کچھ کیا. میں گھر کا بڑا ہوں تو کون ہوتا بولنے والا؟ بڑے کیا جاتا؟ گھر کے بڑے نہیں رہے تو بڑا ہو کے کام کر رہا. گھر کے بڑے کیا مر گئے؟ بہت بڑے باتیں کر رہا. تو کیا ہو رہا تیرے کو؟ یہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی بات ہے. ہاں، والدین کا ظلم ہو رہا ہے اولاد پر. یہ تمام باتوں میں والدین کا ظلم ہو رہا ہے اولاد پر، اس اعتبار سے کہ انہیں دینی تعلیمی اعتبار سے کوئی فکر نہیں دلائی. والدین کا ظلم اولاد پر اس اعتبار سے ہو رہا ہے اولاد کی جس طریقے سے ہمیں تربیت کرنی ہے اس طریقے سے ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی. والدین کا ظلم اولاد پر یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں انہیں قرآن شریف سے وابستہ کرنا چاہیے تھا، ہم نے ان کو وابستہ نہیں کیا. والدین کی طرف سے اولاد پر ظلم یہ ہو رہا ہے کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ سے روشناس کرنا چاہیے تھا، ہم نے اپنی اولاد کو نہیں کیا. والدین کی طرف سے اولاد پر ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ان کی تعلیمی اور اخلاقی اور تربیتی اعتبار سے جیسی فکر کرنی چاہیے تھی نہیں کی. انہیں لاڑ تو ضرور کیا، انہیں پیار تو ضرور کیا، انہیں محبت تو ضرور دی، لیکن تربیتی اعتبار سے فکر نہیں کی. یہ والدین کا ظلم ہے اولاد کے اوپر. ہم تھوڑا سا اپنے معاشرے کا جائزہ لیں نا. آج دیکھیں تو صحیح، والدین پریشان ہیں کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی. کیوں نہیں مان رہی؟ تم نے اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے سے کی ہے؟ یہ تو والدین کی بات ہے. اولاد کا ظلم والدین پر کیا ہو رہا ہے؟ والدین کی کوئی اہمیت نہیں، والدین کی کوئی قدر نہیں. والدین کیا کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ اولاد کا ظلم والدین کے اوپر ہو رہا ہے. مجھے تفصیل میں جانا ہے لیکن تفصیل کیا ہے وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے. ہاں، گھر کے اندر ایک ظلم ہمارے بہو بیٹیوں پر ہو رہا ہے. بہو کے اوپر ظلم یہ ہو رہا ہے کہ سسر کا بھی کام وہ کرے، ساس کا کام بھی وہ کرے، جیٹھ کا کام بھی وہ کرے، دیور کا کام بھی وہ کرے، اور نندوئی کا کام بھی وہی کرے اور ننند کا کام بھی وہی کرے. نندوئی سے تو پردہ ہے، نندوئی کے سامنے ہم اپنی بیوی کو نہیں لا سکتے. ہاں، اور ہمارے معاشرے کا ایک کلچر بنا ہوا ہے بھائی کام خدمت تو کرنا پڑے گی. کیوں بھائی؟ تم مرے ہیں. ہاں، اس کی بیوی نہیں ہے جو اس کی خدمت کرے. شوہر بیوی کے ذمے جو بہو ہم نے اپنے گھر میں لائے ہوئے ہیں اس کا اخلاقی فریضہ ہے. یہ میرا جملہ یاد رکھیں، اس کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اپنی ساس سسر کی خدمت کرے، باقی لوگوں کی خدمت کرنا اس کے ذمے نہیں ہے. یاد رہے میری یہ بات، اخلاقی فریضہ ہے. اگر کرے تو اس کا شکریہ بجا لانا یہ ساس سسر کے ذمے ہے. ہاں، یہ ظلم ہماری بہو بیٹیوں پر ہو رہا ہے. یہ گھریلو زندگی ہے ہماری، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک مختصر میں ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں.
اس کے بعد میں آخر میں تیسری جو بات مجھے بتلانی ہے وہ یہ تھی کہ ظلم کے نتائج کے اندر سب سے پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی نگاہوں سے ہم لوگ گر جائیں گے. اللہ رب العزت کی جو رحمتوں کا نزول ہونا ہم لوگوں پر چاہیے تھا ان رحمتوں سے ہم کوسوں دور ہو جائیں گے. میرے رب کی رحمتیں ہم لوگوں کو جیسا ملنا ہی نہیں ملے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت کے دن جو چادر ہم لوگوں کو ملنی ہے وہ چادر ہم لوگوں کو نہیں ملے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہم لوگوں کو ملنی ہے وہ سفارش ہم لوگوں کو نہیں ملے گی جب ہم تمام ظلموں کے اندر اپنے آپ کو لگاتے جائیں گے. یہ نتیجہ نکلے گا. اور یہ تو اخروی اعتبار سے ہے. دنیاوی اعتبار سے یہ ہوگا کہ اولاد ہماری نافرمان بنے گی, والدین کے سامنے ہماری کوئی اہمیت نہیں رہے گی, اور معاشرے کے اندر ہم گری ہوئی نگاہوں سے دیکھے جائیں گے, اور جس طرف کو جائیں گے جہاں کہیں بھی جائیں گے سوائے ذلت کے اور کچھ میسر ہم لوگوں کو نہیں ہوگا. یہ دنیا کے اندر ہم لوگوں کو ملے گا. بس اخیر میں یہ بات یاد رکھیں جو میں نے خطبے کے اندر آیت شریفہ تلاوت کی. اللہ رب العزت اس کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. جو ظلم کرنے والے ہیں وہ ہرگز اس بات سے غافل نہ رہیں کہ اللہ رب العزت ان کی پکڑ نہیں فرمائے گا, اللہ ان کو پکڑ کر رہے گا. اور جو خطبے کے اندر حدیث شریفہ میں نے پڑھی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا الظلم, ظلم سے بچتے رہو, فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ, اس لیے کہ ظلم کل قیامت کے روز اندھیری کوٹریوں کے اندر ہوگا. اس کا بدلہ تم لوگوں کو اندھیری کوٹریوں کے اندر دینا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو ظلم سے بچتے رہنے کی توفیق نصیب فرما, ہر قسم کی برائیوں سے بچتے ہوئے ہر قسم کی بھلائی کے اندر اپنے آپ کو لگاتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.